پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پلاننگ مسٹر احسن اقبال نے میڈیا صارفین سے بات کرتے ہوئے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ 10 جون 2025 کو جو پاکستان کا وفاقی بجٹ سال 2025-26 پیش کیا جائے گا اس میں دفاعی بجٹ کو انکریز کیا جائے گا۔ اب عرصے دراز سے ایک تکیہ کلام جو ایک عام پاکستانی کی زبان پر جاری رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فوج تو پاکستان کا 80% بجٹ کھا جاتی ہے، 90% بجٹ کھا جاتی ہے۔ یہ تکیہ کلام کس حد تک درست ہے؟ اور پاکستان کے مقابلے میں بھارت جو اس کا پڑوسی ملک ہے وہ اپنے بجٹ کا کتنا فیصد حصہ ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتا ہے؟ ان تمام فیکٹس اور فگرز کو آسان ترین زبان میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ایجوکیشنل کانٹینٹ کو پسند کرتے ہیں تو کتابی باتیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس وقت آپ کے سامنے جو سمری ہے وہ پاکستان کے بجٹ کی گزشتہ 5 سالوں کی سمری ہے۔ سال 2020-21 سے سال 2024-25 تک جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاکستان روپیز بلین PKR بلین میں شو کیا ہے۔ یہ جو فگر ہے پاکستان روپیز ان بلینز میں یہ اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ جو روپے کی قدر ہے وہ سال در سال انکریز اور ڈیکریز ہوتی رہتی ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ فیصد کہ ٹوٹل جو بجٹ ہے فیڈرل بجٹ اس کا کتنا فیصد دفاع کے اوپر خرچ کیا گیا ہے۔ سال 2020-21 میں 18.1% جو کہ GDP کا 2.6% بنتا ہے۔ سال 2021-22 میں کم ہو کر 16%، سال 2022-23 مزید کم ہو کر 15.7%، سال 2023-24 12.5% اور سال 2024-25 صرف 11.2%۔ ابھی سال 2025-26 میں کتنا ہوگا اس کے فگرز ابھی تک نہیں آئے، 10 جون کو آنا باقی ہے، لیکن جو گزشتہ سال میں ڈیفنس کا جو بجٹ تھا وفاقی بجٹ میں سے وہ حصہ جو تھا وہ 11.2% تھا۔ یہ جو 11.2% ڈیفنس کا بجٹ ہے یہ مکمل ڈیفنس کا بجٹ ہے جس میں ایئر فورس بھی شامل ہے، جس میں نیوی بھی شامل ہے، جس میں آرمی بھی شامل ہے، جس میں ان کی تنخواہیں بھی شامل ہیں، جس میں ان کی پروکیورمنٹ بھی شامل ہے، جس میں جہازوں کا خریدنا بھی شامل ہے، جس میں سب مرینز کی پرچیزنگ بھی شامل ہے، جس میں شپس کی پرچیزنگ بھی شامل ہے۔ غرض کے جو بھی ڈیفنس کے حوالے سے پروکیورمنٹ ہونی ہے، آرمز، ایمنیشنز، ویپنز، وہ ساری کی ساری چیزیں اس 11.2% میں شامل ہیں۔ اب ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایڈورسری ہے انڈیا وہ پاکستان کے مقابلے میں اپنے ڈیفنس بجٹ کا کتنا فیصد حصہ دفاع کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور یہاں پر بھی اگین ہم گزشتہ 5 سالوں کے فیکٹس اور فگرز کو ہی چیک کریں گے۔ سال 2020-21 پاکستان 18.1% اور انڈیا 13.8%، یعنی کہ پاکستان نے سال 2020-21 میں اپنے دفاعی بجٹ میں 5% زیادہ استعمال کیا ہندوستان کے مقابلے میں۔ سال 2021-22 پاکستان 16% اور انڈیا 13.2%۔ سال 2022-23 پاکستان 15.7% اور انڈیا 13.65%۔ اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ جو ڈیفرنس تھا جو سال 2020-21 میں تھا وہ 5% کا تھا، جو کہ ابھی بہت ہی شرنک ہو کر 2% کا رہ گیا ہے، بلکہ 2 سے بھی کم۔ اور ابھی جب آپ بات دیکھیں گے ایک میجر شفٹ آئے گا سال 2023-24 کے فگرز میں۔ سال 2023-24 کے جو فگرز ہیں اس میں پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے جو پرسنٹیج ہے ٹوٹل بجٹ سے وہ ہے 12.5%، اور جبکہ انڈیا کا ہے 13.7%۔ ایک میجر شفٹ آ گیا۔ غالباً یہ وہی سال تھا جب انڈیا نے میجر پرچیزنگ کی تھی، رافیل وغیرہ کی، اور باقی ڈیفنس پروکیورمنٹس انڈیا نے کافی کی تھی۔ تو 13.7%، پاکستان کتنا؟ صرف 12.5%، ہندوستان کے مقابلے میں کافی حد تک کم۔ اور یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ یہ پرسنٹیج نوٹ کرتے ہیں تو یہ بجٹ کی پرسنٹیج ٹوٹل دفاعی بجٹ ہوتا ہے، اور انڈیا کی اکنامی اور ان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا اور پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ کتنا ویک ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ابھی جو گزشتہ سال ہے سال 2024-25 پاکستان 11.2، انڈیا 13.6%۔
انڈیا اپنے گزشتہ سال میں ان کا جو وفاقی بجٹ تھا اس میں سے 13.6% انہوں نے اپنے دفاع کے اوپر خرچ کیا ہے۔ مزے کی بات، ابھی جو اگلا ان کا نیکسٹ ایئر کا بجٹ آنا ہے اس حوالے سے کیا خبریں ہیں یہ ذرا دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کمپیریزن دکھا دوں۔ یہ میجر شفٹ جو آیا ہے کہ انڈیا کس طرح اپنے دفاعی بجٹ میں انکریز کرتا جا رہا ہے اور پاکستان کس طرح ڈیکریز کرتا جا رہا ہے، یہ دیکھیے گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے پرسنٹیج شو کی ہے اور گزشتہ 5 سالوں کی، اور گرین بارز میں آپ کو پاکستان کا دفاعی بجٹ دکھایا گیا ہے، اور جو اورنج بارز ہیں اس میں آپ کو انڈیا کا دفاعی بجٹ کا فیصد۔ اس گراف میں اگین میں نے پرسنٹیج ہی نکالی ہے، جو کہ پرسنٹیج دفاع کے اوپر خرچ کی گئی ہے ٹوٹل وفاقی بجٹ میں سے، اور گرین بار میں پاکستان کا دفاعی بجٹ کا وہ حصہ جو ڈیفنس کے اوپر خرچ ہوا، اور اورنج میں انڈیا کے وفاقی بجٹ کا وہ حصہ جو ڈیفنس کے اوپر خرچ ہوا۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے کس طرح پاکستان 2020-21 میں زیادہ خرچ کر رہا تھا، پھر انڈیا آگے بڑھتا گیا، پاکستان نیچے آتا گیا 2021-22 میں، 2022-23 میں لگ بھگ برابر، 2023-24 میں سبقت لے گیا انڈیا اپنے دفاع کے اوپر خرچ کرنے پر، اور 2024-25 میں ایک لمبی لیڈ ہے۔ اور آگے کے بھی جس طرح میں نے بات کی کہ کیا نیوز آ رہی ہے وہ یہ دیکھیے گا ذرا۔ یہ ہے جی انڈیا ٹوڈے کی نیوز، یہ میں کسی اور ایرے گیرے نتھو کھیرے کو کوٹ نہیں کر رہا، انڈیا ٹوڈے کو کوٹ کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے مینشن کیا ہے اپنی کل ہی کی خبر میں کہ ڈیفنس بجٹ میں گیٹ ₹50,000 کروڑ پش ایمڈ آپریشن سندور، 50,000 کروڑ روپے کا اضافہ کیا جائے گا دفاعی بجٹ میں آپریشن سندور کی مد میں۔ اب یہ فیکٹس اور فگرز تو آپ کے سامنے آ گئے، اب سوال یہ آتا ہے کہ لوگ تنقید کیوں کرتے ہیں دفاعی بجٹ کو لے کے، کہ جو ہے دفاعی بجٹ جو ہے فوج اتنا کھا گئی، فلاں اتنا کھا گیا۔ اس کی وجہ، جو سب سے بڑی وجہ مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دفاعی بجٹ ہے وہ اصولاً صرف ایک فگر ہوتا ہے، اس کو تفصیل میں ڈسکس کیے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جس طرح ہیلتھ کا بجٹ ہوتا ہے یا جس طرح کنسٹرکشن کا، ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے، تو اس کو آپ تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنا پیسہ کدھر خرچ ہوگا، کتنا پیسہ کدھر خرچ ہوگا۔ لیکن جہاں تک بات ڈیفنس بجٹ کی آتی ہے تو وہاں پہ صرف ایک فگر ہوتا ہے، اس کو مزید جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ڈسکس کیے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دفاع کے مد میں آپ نے جو چیزیں خرچ کرنی ہیں یا جس بھی ایریا میں خرچ کرنا ہے، آپ کے دشمن نے اس کے کاؤنٹر میں آپ کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اوپن کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ اپنے ٹوٹل وفاقی بجٹ میں سے 13% آپ کو ملے گا، یہ آپ نے کدھر کدھر خرچ کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایل او سی کے اوپر بنکرز کی جو ہے نا کنسٹرکشن کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور آپ نے کوئی فلاں ایکوپمنٹ لے لینا ہے، تو آپ کے دشمن کی آپ کی ان تمام ڈیٹیلز کے اوپر نظر رہتی ہے۔ جس طرح بھارت نے رافیل خریدے تو اسی وقت پاکستان نے J-10 کی پروکیورمنٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب ایک دشمن آپ کا کوئی ایک چیز خرید لیتا ہے تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی کاؤنٹر خریدتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ فرض کریں، ویسے تو یہ بہت بڑی ڈیل تھی، چھپ نہیں سکتی تھی، لیکن اگر پاکستان کے پاس J-10 نہ ہوتے اور پاکستان کو یہ پتا نہ ہوتا کہ انڈیا کے پاس رافیل ہیں، تو کیا ہم ان کا رافیل گرا سکتے تھے؟ نہیں گرا سکتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس اس کا کاؤنٹر ہی نہیں تھا۔ اسی لیے آپ اپنے دشمن کو یہ کبھی بھی ریویل نہیں کرتے کہ آپ اس سال دفاع یا ڈیفنس کے کس ایریا کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں۔ نیوی کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں، ایئر فورس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں، کوئی نیا اسمال آرمز ویپن کی پروکیورمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایمونیشن کی پروکیورمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ اپنے دشمن کو کبھی نہیں بتاتے، یہ آپ راز ہی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ جو دفاعی بجٹ ہے یہ صرف ایک فگر تک ہی محدود رہتا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوتی تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو سکے کہ یہ خرچ کدھر ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ تنقید کا باعث بنتا ہے۔ آپ کس حد تک میرے اس انالیسس سے ایگری کرتے ہیں؟ آئیں کمنٹ سیکشن میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی کتابی بات کے ساتھ۔